بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ناخن تراش میں نے اٹھائی ہوئی ہے، میں ناخن کاٹ رہا ہوں، حالانکہ میں نے قربانی بھی کرنی ہے، میرا دمبا بھی موجود ہے۔ اکثر لوگ اس مسئلے کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے اور اسی وجہ سے بعض اوقات ایسی غلطی کر جاتے ہیں کہ الٹا انہیں گناہ بھی ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ کہ قربانی سے پہلے ذی الحج کے جو 10 دن ہوتے ہیں تقریباً، ان میں یہ ناخن کاٹنے ہیں یا نہیں کاٹنے، یہ مکمل مسئلہ حدیث کی روشنی میں ساتھ ساتھ وضاحت کے ساتھ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور یہ غلط فہمیاں جو ہیں لوگوں میں، جس کی بنیاد پر وہ اکثر ایسی غلطی بھی کر جاتے ہیں کہ انہیں گناہ ہوتا ہے، یہ غلط فہمی بھی بتاؤں گا۔ یہ مسئلہ سنیں، اسی دوران یا اس کے بعد میں یہ ناخن تراش لوں گا، لیکن یہ ناخن آج میں نے لازمی تراشنے ہیں تاکہ لوگوں کو مسئلہ صحیح سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے اس بارے حدیث سن لیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر ہے 5121۔ حدیث کا مفہوم اور مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قربانی کرنی ہو اور ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو وہ شخص اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ تراشے یہاں تک کہ قربانی کر لے، یعنی قربانی کے بعد اپنے بال اور ناخن وغیرہ تراشے۔ اب اس بارے مزید وضاحت بہت ضروری ہے، یہ وضاحت لازمی سنیے گا۔ پہلی وضاحت یہ ہے کہ یہ مسئلہ یا اس حدیث کا تعلق صرف قربانی کرنے والے کے لیے ہے، یعنی جس کے نام پر قربانی ہے، جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ جس نے قربانی نہیں کرنی اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں۔ دوسری وضاحت، یہ کام یعنی ذی الحج کا چاند نظر آنے سے قربانی کرنے تک ان 10 دنوں میں ناخن اور بال وغیرہ، اس میں زیر ناف بال بھی شامل ہے، نہ کاٹنا، یہ ایک مستحب ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے پسندیدہ ہے، بہتر ہے۔ اور تیسری وضاحت سن لیں، اگر کسی بندے کے ناخن یا زیر ناف بال یا بغل کے بال ان 10 دنوں میں 40 دن سے زیادہ بڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں کاٹنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ ان کی میعاد زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، اس سے زیادہ بڑھنے لگے تو پھر گناہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی وضاحت، اس عمل سے یعنی اس عمل کو کرنے یا نہ کرنے سے قربانی کے ثواب پر، قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ اس سے قربانی کینسل ہوتی ہے، نہ خدا نخواستہ اس عمل کے کرنے یا نہ کرنے سے قربانی ناقابل قبول ہوتی ہے۔ اب لوگ غلط فہمی کا شکار یہ ہوتے ہیں کہ بعض بندے اسی وجہ سے کہ ہم نے بال اور ناخن نہیں کاٹے، ہم عید کیسے گزاریں گے، لہذا بال ناخن کاٹنا ضروری ہے، تو صرف اسی وجہ سے ان پر قربانی واجب ہوتی ہے، پھر قربانی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ قربانی کیونکہ واجب ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے اور وہ قربانی نہیں کر رہا تو پھر اس پر گناہ ہوگا۔ لیکن اگر ان 10 دنوں میں ذی الحج کے چاند نظر آنے سے قربانی تک اس دوران اس نے ناخن کاٹ لیے تو اس سے کوئی گناہ نہیں، لیکن قربانی نہ کرے گا تو اس سے گناہ ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ بات صرف مستحب ہے۔ ویسے ابھی تک پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا، اسی لیے یہ میں کاٹ رہا ہوں۔ آج شام کو اجلاس ہوگا، چاند نظر آنے یا نہ آنے کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی قبول فرمائے۔ ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کوئی اور مسئلہ پوچھے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ میں رپلائی کروں گا۔ حافظ محمد عرفان۔